بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج جو ہم کعبے کی تعمیر کی جو وجوہات ہیں، یعنی کہ کعبہ کن وجوہات کی بنا پر تعمیر کیا گیا، ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ پہلی وجہ، تیسری بار بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنا ابراہیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف تھا، دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ زائد 9 ہاتھ کی مقدار میں تھی، مرعوب زمانے کی وجہ سے بہت بسیدہ ہو چکا تھا، نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا اثر نو خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رؤسائے قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منظم کر کے اثر نو بنایا جائے، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور کسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی اثر میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے۔ اس کی دوسری وجہ، صحیح قول کے مطابق جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو مکے میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب روکنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر پانی کا اتنا زور ہوا کہ سیلاب اس بند کو توڑتا ہوا اس پر سے گزر کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ اور جمع ہو جانے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کعبے کی یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ تیسری وجہ، ایک دفعہ ایک عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی، اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، جس سے پردوں کے ساتھ دیواریں بھی جل گئی تھیں۔ اس لیے قریش کو اب اور زیادہ پریشانی تھی کہ ان کمزور دیواروں کو سیلاب کا پانی بالکل ہی تباہ کر دے گا۔ خزانہ کعبہ، کعبے کی دیواروں کی اونچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی 9 گز کی تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے اندر جو نذرانے اور تحائف لاتے، جس میں کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں، وہ کعبے کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ کنواں اندرونی حصے میں دائیں جانب تھا، اس کو کعبے کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ خزانہ کعبہ کا چور اور اس کا انجام۔ بنی جرہم کے زمانے میں ایک شخص نے کعبے کے اس خزانے سے کچھ سامان چرانا چاہا، مگر وہ سر کے بل کنویں میں گر پڑا اور پانی نے اسے ہلاک کر دیا، مگر بعض مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ اس شخص پر ایک پتھر گر پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کنویں میں بند ہو گیا، یہاں تک کہ پھر اس کو لوگوں نے اس میں سے نکالا اور اس کے پاس سے چوری کا مال برآمد کیا۔ پرندہ اور سانپ، نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پہلی شکستہ عمارت کو گرایا جائے، لیکن اس میں یہ الجھن پڑ گئی کہ کعبے کے اندر سالہ سال سے ایک بہت بڑا سانپ رہتا آ رہا تھا، جو ویسے تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص کعبہ یا اس کی کوئی چیز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ آج یہی صورت درپیش تھی، لوگ شکستہ دیواریں گرانے کے لیے جمع تھے، مگر جو بھی اس ارادے سے آگے بڑھتا، سانپ پھنکارتا ہوا اس کی طرف لپک پڑتا۔ اہل مکہ اس کو ماننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کعبہ کا محافظ تھا۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ فضا میں نمودار ہوا اور دیوار کعبہ پر بیٹھے سانپ پر جھپٹ پڑا، پھر اسے پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبہ کی مقدس دیواروں پر کدال چلائے، مبادا رب کعبہ ناراض ہو جائے۔ بالآخر ولید نے ہمت کی اور اللہم لا نرید الا الخیر، الہی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھی نیت سے کر رہے ہیں، کہتے ہوئے کدال چلانی شروع کی۔ تھوڑا سا ایسا گرا کر کام روک دیا اور ایک رات انتظار کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی اور کسی کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کعبہ ہمارے اس کام پر راضی ہے۔ رات بخیریت گزری تو سب نے مل کر پہلی عمارت کو
ڈھا دیا اور انہی بنیادوں پر ایک بلند و بالا اور مستحکم عمارت کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف پیسے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ حجر اسود کی تنصیب کا جھگڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کے طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنج مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، ھذا محمد الامین، وزینہ ھذا محمد الامین، واللہ یہ امین ہے، لہذا ہم سب ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کے ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک خونریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خون خراب ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے صرف ایک طرف کا کچھ ایسا باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا خطیم کہلاتا ہے، جن میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ تعمیر کعبہ میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت۔ تعمیر کعبہ میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پتھر ڈھوتے رہے۔ کندھوں پر وزن اٹھاتے وقت عرب عموماً اپنی ازاریں کھول کر کندھوں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس دن بھی اکثر افراد نے اسی طرح کر رکھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی ازار کندھوں پر رکھ لو تاکہ پتھروں سے کندھے نہ چھل جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورہ پر عمل تو کیا لیکن اس طرح غالباً قمیض چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے یا ران مبارک کے کچھ حصے ننگے ہو گئے۔ رب کریم کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جس ہستی نے دنیا کو شرم و حیا کا درس بنایا تھا اس کی کوئی قابل ستر جگہ ننگی ہو جائے۔ اسی وقت غیبی آواز آئی، یا محمد اغت عورتک، یا محمد قابل پردہ حصہ ڈھک دیجئے۔ اس صدائے غیبی کا آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو ازاری ازاری میری ازاری میری آزار کہتے ہوئے اٹھے اور آزار باندھ لی۔ آخر میں میرے پیارے دوستوں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔